1160 سال قبل مسیح فدان بابل کے جنوب میں واقع ایک پرامن شہر۔ اشتار بزرگ، اس بچے کو شفا عطا کر، اس کی پریشان ماں کا دل شاد کر دے اور اس کی ماں کی پریشانی کو شادمانی میں بدل دے۔ اے میرے خدا، اس بچے کو شفا عطا کر۔ اس بچے کی ماں یہ عہد کرتی ہے کہ تیری بارگاہ تیرے حضور میں قیمتی نذرانے پیش کرے گی۔ میں نے اشتار عظیم سے تمہارے بچے کی زندگی کی دعا کی ہے، اس نے میری دعا سن لی۔ جاؤ اور اپنے بچے کی اس طرح تربیت کرو کہ وہ بڑا ہو کر اشتار کا پیروکار بنے۔ آپ کی اور اشتار عظیم کی بہت بہت مہربانی۔ اشتار مہربان پہ درود و سلام ہو، آپ کی بہت بہت مہربانی۔ میرا بچہ موت کے دہانے پر تھا، آپ نے اسے نئی زندگی بخشی۔ اشتار عظیم بزرگ اشتر کو سلامت رکھے، اشتر کی حفاظت فرمائے۔ یقیناً یہ بچہ بھی ہمارے بچے کی طرح شفا یاب ہو جائے گا۔ ہاں، اشتار مہربان اور قدرت مند ہے، یقیناً اسے بھی شفا دے گا۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ چلیں چلو چلیں۔ یہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگ جو خود مسجود ملائک ہو، اپنے ہی بنائے ہوئے خداؤں کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہو۔ تمام کائنات انسان کی تابع ہے، پھر بھی تم ان بے جان پتھروں اور بتوں کے سامنے سر جھکاتے ہو۔ تم یہ سب باتیں اپنے تئیں کر رہے ہو اور بیکار میں ہمارے خداؤں کی توہین کر رہے ہو۔ میں خود سے یہ باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، میں خدا کا نبی ہوں اور میری باتیں کلام الہی میں سے ہیں۔ یہ کتاب وہ آسمانی صحیفہ ہے جو میرے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوا۔ میں ان کے دین کا پیروکار ہوں اور اس کتاب کی ترویج اور تبلیغ پر مامور ہوں۔ میں خود سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ اس آسمانی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ تم ہمارے خداؤں کی توہین کرو۔ میں توہین نہیں کر رہا، صرف سوال کر رہا ہوں۔ اگر جانتے ہو تو جواب دو، اگر نہیں جانتے تو قبول کرو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اشتار کی عبادت گاہ کے بت تمہارے خالق ہیں یا تمہاری مخلوق؟ تم لوگ اشتار کے حکم کے تابع ہو یا وہ تمہارے تابع ہے؟ اشتار تم پر حکم چلاتا ہے یا تم اس پر؟ اگر اشتار ایک کمزور اور ناتواں پتھر ہے تو پھر اس نے کس طرح ہمارے بیٹے کو شفا بخشی؟ صحیح کہہ رہا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے۔ ہاں یہ ٹھیک کہتا ہے۔ اشتار نے اس کے بیٹے کو شفا دی، میں نے دیکھا ہے۔ وہ حکیم و دانا جس نے تمہاری آوزاری سنی، اسی نے تمہارے بچے کو شفا بخشی، نہ کہ اشتار نے۔ تم نے اگرچہ غیر خدا سے لو لگائی اور غیر سے ہی مدد طلب کی، لیکن وہ جو تمام بندوں کے حالات سے واقف ہے، اس نے تمہاری حالت زار پر رحم کیا اور تمہارے بچے کو زندگی بخشی۔ تمہارے پاس بصارت تو ہے لیکن بصیرت نہیں۔ تم نے اشتار کو دیکھا لیکن حقیقی شفا دینے والے کو نہیں دیکھا۔ یعقوب کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ کر
اس کے خدا کی عبادت کریں. کیوں؟ صحیح کہا نا؟ بھلا ہمارے خداؤں سے ہمیں کیا مل گیا جو تمہارا خدا دے گا؟ میں تم لوگوں کو خدا یکتا کی پرستش کی دعوت دے رہا ہوں، کائنات کی ہر شے سے بالا. ہم کیا جانے کہ تمہارا خدا باقی دیگر خداؤں سے بہتر و برتر ہے؟ کیا معلوم کہ تم اور تمہارا خدا معبد اشتار کے کاہنوں کی طرح سیم و زر جمع کرنے اور اپنے منافع کے اصول کی فکر میں نہیں ہو؟ سب جانتے ہیں کہ میں لابان کا گلہ چراتا ہوں اور میرے پاس اپنا ذاتی کچھ نہیں ہے. کیا میں نے اب تک آپ لوگوں سے اجرت طلب کی ہے؟ کیا اب تک سوائے محنت و مشقت کے کچھ اور کرتے دیکھا ہے؟ اگر بعد میں اجرت طلب کر لی تو؟ اب تک تمہارے پاس طاقت نہیں تھی، ورنہ تم بھی کاہنوں سے کچھ کم نہیں ہوتے. تم سب ایک جیسے ہو، صرف اپنے مفادات کی فکر میں رہتے ہو اور اپنے پیٹوں کو بھرنے اور خزانوں کے انبار جمع کرنے میں لگے رہتے ہو. تم حق بجانب ہو. تم نے اپنا اکلوتا بیمار بیٹا کھویا ہے اور کسی نے بھی تمہاری مدد نہیں کی، نہ ہی ایسٹر جادوگرنی نے اور نہ ہی معبود کے خدا اشتار نے. اگر تمام خداؤں سے بھی منہ موڑ لو تب بھی حق بجانب ہو. مجھے معبود کے عاجز خدا اشتار سے کوئی سروکار نہیں. میں تمہارے نادیدہ خدا کے بارے میں بات کر رہا ہوں. ہم نے ان بے جان پتھروں کے خداؤں سے کیا کچھ نہیں سہا، اب کسی اور خدا کے متحمل نہیں ہو سکتے. معبود کے کاہن آ گئے. یہاں سے جلدی نکلو. بھاگ جاؤ فارس، بھاگ جاؤ. اس طرف اسے چھوڑ دو. آخر اس نے کیا کیا ہے؟ اسے چھوڑ دو. جاؤ اسے پکڑو، بھاگنے نہ پائے. جاؤ. اگر حاکم لابان کے داماد نہ ہوتے تو تمہارے ساتھ وہ کرتا کہ. مجھے تم سے اور کاہنوں سے کوئی خوف نہیں. جاؤ یہاں سے، اور مزید یعقوب کی کفر آمیز باتوں پر کان مت دھرو. کیا دکھائی نہیں دے رہا کہ یعقوب کی کفر آمیز باتوں کی وجہ سے فدان کو قحط کا سامنا ہے؟ چلو چلو یہاں سے چلو، غضب نازل ہو جائے. چلو چلو یہاں سے جلدی چلے. چلو یہاں سے. چلیں. چلو جاؤ. چلو یہاں سے جلدی کرو. آ جاؤ تم بھی آ جاؤ. چلو بھائی تم بھی یہاں سے چلو. اگر جلد بارش نہیں برسی تو فدان کے لوگوں کی تمام فصلیں تباہ ہو جائیں گی. امید ہے کہ خدا جلد از جلد اس شہر پر باران رحمت نازل کرے گا. بابا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ان لوگوں کی پرانی رسم ہے. ایسٹار کے دشمنوں کو نذر آتش کیا جاتا ہے، منجنیق کے ذریعے آگ میں جلانا. ہم پر رحم کرو، اس کا گناہ کیا ہے؟ چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو مجھے. آخر میرا گناہ کیا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ چھوڑ دو مجھے. تم ہی نگرانی کرو، میں دیکھتا ہوں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. چھوڑو مجھے. میرا گناہ کیا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ چھوڑو مجھے. ہم پر رحم کرو. چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو مجھے. میرا گناہ کیا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ چھوڑو مجھے، چھوڑ دو مجھے. اسے چھوڑ دو. یعقوب چرواہا ہے، حاکم لابان کا بھانجا. کائن محترم ہم پر رحم کرے، فارس نے کچھ نہیں کیا. یہی سزا ہے. فدان کے لوگوں میری مدد کرو، میں بے گناہ ہوں. فارس کو سزا ملنی ہی چاہیے.
छोड़ दो मुझे। आखिर मेरा गुनाह क्या है? मैंने अपने हक का दिफा किया है। बगदाद के लोगों, इरान के लोगों, बढ़ो। मुजरिम फारस इश्तार का दुश्मन है। इसने पत्थर से इश्तार पर हमला किया और इसे बेकार और फजूल कहकर पुकारा है। बद्दान के कदीमी रसूमात के मुताबिक जो कोई भी अजीम इश्तार की इहानत का मुर्तकिब होता है उसे मंजनीक के जरिए नजर आतिश किया जाता है। मैं बेगुनाह हूँ, मेरी मदद करो। काहिन आजम मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, मेरी मदद करो। बगदाद के लोगों मेरी मदद करो, मुझ पर रहम करो, मैं बेगुनाह हूँ। ऐ बगदाद के लोगों, ऐ बगदाद वालों, मुझ पर रहम करो, मैं बेगुनाह हूँ। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, रहम करो, छोड़ दो मुझे। मैं बेकसूर हूँ, मुझ पर तरस करो, मुझ पर रहम करो। ऐ बगदाद के लोगों, मेरा गुनाह क्या है, मेरी खता क्या है? मैं बेगुनाह हूँ, बेगुनाह हूँ मैं। बगदाद के लोगों, मेरा गुनाह क्या है, मेरी खता क्या है? बगदाद के लोगों, मेरा गुनाह क्या है? मैं बेगुनाह हूँ, बेगुनाह हूँ मैं। फजूल में मत चिल्लाओ, या तो तुम अपना खून बहा अदा करो, आग में जलने के लिए तैयार हो जाओ। कुछ नहीं किया, इस पर रहम करें, इस पर रहम करें, इसने कुछ नहीं किया, इस पर रहम करें। इसका खून बहा कितना है मैं अदा करता हूँ। तुम अदा करोगे? क्या? वो खुद इश्तार के दुश्मनों में से है। तुम तो खुद इश्तार के दुश्मनों में से। पहले अपना तो खून बहा अदा करो। फिर मुझे क्यों नहीं गिरफ्तार करते? मंजनीक के जरिए नजर आतिश होना तो मुझे अजदाद से विरसे में मिला है। मेरे दादा इब्राहिम भी एक बार नमरूद के हुक्म से आग में फेंके गए थे। तुम अगर अब तक गिरफ्तार नहीं हुए तो वो भी हाकिम की वजह से, क्योंकि तुम उसके भांजे भी और दामाद भी। यानी हाकिम और हुकूमत से मंसूब अफराद तुम्हारे खुदाओं की तौहीन भी कर दें तो भी लायक सजा नहीं। इसे गिरफ्तार करो और इसके दादा की तरह इसे भी आग में डाल दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। यहाँ क्या हो रहा है? उसे छोड़ दो और इस मुलजिम को भी छोड़ दो। फारस को सजा मिलनी चाहिए। जब याकूब उसका खून बहा अदा कर रहा है तो तुम लोगों को हक नहीं कि उसे सजा दो। इसे आजाद मत करो। याकूब, तुम्हें 500 दीनार फारस का खून बहा अदा करना होगा। मुझे कोई एतराज नहीं, मैं ये रकम अदा कर दूंगा। खुदा मेरे अजीज मामू को सलामत रखे। आखिर में कब तक तुम्हारी हिफाजत करूं कि तुम पर कोई मुसीबत ना आए? हम शुक्रगुजार हैं आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या कर रहे हो? मैं आपका शुक्रगुजार। जब तक मैं खून बहा अदा नहीं कर देता आपके लिए काम करूंगा, आपका बेदाम गुलाम बनकर रहूंगा। आपको फारस के पूरे खानदान को निजात दी है, आपने हमें नई जिंदगी अता की है। चलो आओ चले।